لی خمسۃ اطفی بہا حرد الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ کریم جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس مالک کریم نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ وہ پوچھنا چاہتے تھے یہ عید غدیر کیا ہے۔ اس حوالے سے چند ایک معروضات لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ شروع سے لے کر آخر تک یہ ویڈیو دیکھیے گا، آپ کو ہر قسم کی شبہ سے خلاصی مل جائے گی۔ حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ السلام نے مولا کائنات حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یمن کی طرف ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، اور وہاں پر آپ کو مال غنیمت کا جو سامان تھا لانے کے لیے بھیجا۔ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر صحابہ بھی موجود تھے۔ اس کی بہت ساری روایات مستدرک للحاکم میں بھی مل جائیں گی، آپ کو فضائل صحابہ بھی مل جائیں گی۔ یہ روایت وہاں پر بھی موجود ہے کہ یہ کتب میں محدثین نے لکھا ہے۔ وہاں پر جو صحابہ تھے ان صحابہ کا کہنا ہے کہ مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے کچھ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول، انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے بھی اس بات کا ذکر کیا کہ انہیں مولا کائنات حیدر کرار کے اس فیصلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کلام ہے یا آپ کے دل میں کوئی بات ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی ناراضی کا اظہار فرمایا کہ اور یہ بتایا کہ مولا کائنات حیدر کرار کا فیصلہ درست ہے۔ اسی طرح جب حج کے موقع پر حضور مکہ المکرمہ تشریف لے گئے، واپسی پر غدیر خم یہ غدیر خم ایک کنواں سا تھا، وہاں پر پہنچے تو مولا کائنات اور دیگر صحابہ کے درمیان کسی فیصلے کے بارے میں، کسی مسئلے کے بارے میں کوئی بحث و مباحثہ ہوا، تو کچھ مولا کائنات کی طرف ہو گئے کہ مولا علی حق پر ہے، اور کچھ کو اختلاف ہوا۔ اسی ضمن میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ جانتے تھے اپنے فراست سے، اپنے علم غیب سے جانتے تھے، علیہ السلام جانتے تھے کہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں۔ تو حضور نے اس وقت لوگوں کے درمیان آ کر یہ والے جملے ارشاد فرمائے، من کنت مولا فہذا علی مولا، اے لوگو سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب روافظ جو ہیں اس حدیث کو لے کر معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہاں پر حضرت علی کی خلافت کا، آپ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اقرار کیا۔ چھوٹی سی بات ذکر کرنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کے ساتھ 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں جب آپ عرفات کے میدان میں ہیں، جب آپ منی میں ہیں، مزدلفہ میں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہ موقع چھوڑ کر صرف غدیر خم اس کنویں پر آ کر، جہاں پر یمن والے یا مدینہ والے چند لوگ تھے، کیا حضور نے اتنا بڑا اعلان چند لوگوں کے درمیان کرنا تھا، یا آپ نے یہ اعلان حج کا خطبہ جب دیا تب کرنا تھا؟ سراسر مولا کائنات کو لے کر یہ لوگ چالے چلتے ہیں اور معاذ اللہ دوسرے صحابہ کی تضحیق کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ، مولا کا معنی دیکھ لیں، آپ کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، مولا کا معنی یا تو مددگار ہوتا ہے، یا دوست ہوتا ہے، یا مشکل حل کرنے والا ہوتا ہے، یا غلام جو آزاد کیا جاتا ہے اسے بھی مولا کہتے ہیں، یا جو آزاد کرنے والا اسے بھی مولا کہتے ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی لغت کی کتاب میں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، اور کسی بھی محدث نے اس کو نہیں لکھا۔ البتہ یہ جو کہتے ہیں کہ اس کا معنی مولا ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کی حدیث واضح موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر کو بلاؤ کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں اس قوم کے لیے کسی اور سے فیصلہ کروانا روا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا اگر حضور نے علی کو خلیفہ بنا دیا تھا تو مولا کائنات اللہ کا شیر حیدر کرار وہ کون ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ فیصلہ فرمائے اور مولا علی پیچھے ہٹ جائیں؟ وہ اللہ کا شیر تو خیبر اکھاڑ کر مصطفیٰ کے جو دشمن ہیں انہیں لا کر قدموں تلے رون دیتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے مصطفیٰ کا فیصلہ اپنے اوپر خلاف چلے گئے اور چھپ گئے، کتمان علم کیا۔ علم کا باب جو ہے وہ کتمان علم کیسے کر سکتا ہے؟ یہ محض روافظ کا پروپوگنڈا ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت علی المرتضیٰ نے
جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کو یہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کے بعد کب کہا حضرت علی نے کہ دیکھو لوگوں میں مولا ہو گیا؟ لوگوں نے کب کہا؟ بلکہ حضور نے جب ارشاد فرمایا تو لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھائی حضرت علی حق پر ہیں۔ حضور نے اس وقت دوستی کروا دی، محبت کروا دی، رشتہ بنا دیا۔ اس کے بعد پوری صدیاں گزر گئیں، 100 سال، 150، 200، 300، 350 سال تک کبھی بھی کوئی عید غدیر والا سیٹ اپ نہیں آیا، بلکہ 352 ہجری میں معز الدولہ ایک بادشاہ تھا جو رافضی تھا، جو تبرعی تھا، جو صحابہ کا دشمن تھا، جو معاذ اللہ صحابہ پر تبرع کرتا تھا، اس نے آ کر اس بے ہدا کام کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ چلنا شروع ہو گیا۔ دراصل روافض کا یہاں پر جو تکیہ کلام ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا۔ یہ عید غدیر کی آڑ میں معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے رستے سے ایک پتھر ہٹ گیا۔ معاذ اللہ وہ جو داماد نبی ہیں، وہ جو ہمزلف علی ہیں، یہ ان کی توہین بھی کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ شعار کبھی نہیں رہا کہ وہ کسی صحابی کی آڑ میں دوسرے صحابی کو ڈیگریڈ کریں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جو بھی صحابی ہے جس نے حضور کا دیدار کیا، جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ اپنی جان واری، اپنا تن من دھن وارا، وہ اللہ کے ہاں بھی مقبول ہے، مصطفیٰ کے ہاں بھی مقبول ہے۔ یاد رکھیے گا مسلمانوں، حدیث غدیر کو ہم دل و جان سے مانتے ہیں کہ مولا علی کی شان میں حضور نے بہت بڑا فرمان بتایا ہے، لیکن عید غدیر جیسے ناپاک عزائم کو ہم اپنے آپ میں نہیں بساتے۔ یہ نہ مذہب اسلام میں اس کا کسی سے تعلق ہے، نہ شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی حصل ہے۔ اس چیز کو جان کر اپنی زندگی گزاریے۔ آپ سب سے گزارش کروں گا خدا را اپنے عقائد و نظریات کا تحفظ کیجئے۔ یہ جو لوگ اہل بیت کے نام پر صحابہ پر تبرع کرتے ہیں، تقیہ کرتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو میرے صحابہ سے خطائیں بھی ہوئی ہوں گی، ضرور کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہوئی ہوگی، لیکن یاد رکھنا اللہ نے میری نسبت کی وجہ سے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا، خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں 2 طرح کی کیٹیگری بنائی، فرمایا ایک فتح مکہ سے پہلے کے صحابہ ہیں، ایک فتح مکہ کے بعد والے صحابہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر دیا۔ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ نے کہہ دیا جب اللہ کی گواہیاں ہیں کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہیں، اور آج کے دور میں ایک کالے دل والا، کالے منہ والا اٹھ کر کہتا ہے کہ آپس میں لڑتے تھے، آپس میں جھگڑتے کرتے تھے، ارے تجھے تو منبر رسول کے تقدس کا نہیں پتا، تجھے صحابہ کے تقدس کا کیسے پتا ہوگا؟ ہم سے پوچھ صحابہ کی عزت کیسے کرنی ہے۔ ہم چلتے ہیں ابو بکر کی غلامی میں چلتے ہیں، عمر کی عدالت میں چلتے ہیں، عثمان کی حیا کو لے کر چلتے ہیں، حیدر کرار کی غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ماننا ہے اس طرح مان، پتہ بھی لگے گا مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں حقیقت کو تسلیم کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلفاء، اہل بیت، صحابہ کا غلام رکھے، حضور کے غلاموں کا غلام رکھے، اور جس طرح دین ہے اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔